بائبل کو دیکھ لیجیے، آپ کی بائبل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھیں گے۔ مقدس مرکز کا موجودہ اس کا دورہ، اس کی تلاف سے ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ جب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بائبل، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اپنی بائبل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پاکستان میں تو میں نے اس بات کا ایکسپیرئنس لیا کہ جب بس میں یا ٹرین میں آپ سفر کریں تو کوئی فری آدمی جب وہ اخبار لے کے بیٹھ گئے تو سر یہ پاکستان وغیرہ پہ کے دینا، اچھا وہ سفر لیتے پھر جب بیچارہ بس سے اس ویگن اسٹیشن میں چلنا ہوتا تھا تو وہ پیج کر کے کرتا رہتا چلیے ان کو اخبار واپس کر دیں۔ اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لندن میں ٹرین میں جب جاتے ہیں تو لوگ صرف سے اخبار اپنے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو ٹرین میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور میرے جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے نہیں خرچ کرتے اپنی جیب سے تو وہ اخبار کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کب یہ بندہ چھوڑے گا کب جائے گا تو میں اخبار پڑھوں گا۔ اسی طرح بہت سارے جو بہن بھائی ہیں وہ اپنی بائبل کو جس کو لے کر نہیں آتے، اگر ہسبینڈ کے پاس بائبل نہیں ہے تو وہ اپنی وائف کی بائبل کو دیکھ رہے ہیں کام سے بائبل، اور ہسبینڈ کی بائبل کو چھوڑ دیتے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ایسا نہ کیا کریں، آپ اپنی بائبل کو ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اور آج صبح میری آپ سے یہ درخواست ہے، بنتی ہے، ریکویسٹ ہے، اگر پنجابی میں سمجھتے ہیں انگلش میں سمجھتے ہیں جیسے بھی ہے تو آپ اپنی بائبل کا دس لیں اور باقی چیزیں شیئر کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن جو بائبل ہے وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ تو سب مل کر قرآن کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ مارک چیپٹر 2 ورس 13، صفحہ نمبر جناب یہ 36 ہے، قرآن کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ مارک چیپٹر 2۔ وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا اس نے رفئی کے بیٹے لاوی کو معصور کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے، بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور یہ ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا اور بہت سے معصور لینے والے اور گناہ گار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اور فریسیوں کے فقیروں نے اسے گناہ گاروں اور معصوم لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا یہ تو معصوم لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ مہربان پاک خدا، ہم آپ کے سندر چرنوں میں آتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے باتیں کرتے ہو، اور آپ کی زبان بہت خوبصورت ہے، آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، اس میں تازی ہے، قوت ہے، ناتوانا گھٹنوں کو قوت بخشتا ہے، آپ کا کلام زندگی بخشتا ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کس کے پاس جائیں یسوع جی؟ زندگی کی باتیں تو آپ کے پاس ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم سے بات کیجیے، ہمیں سکھائیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، اپنے پاکوں سے ہم سب کو معمور کیجیے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آپ سوچیں گے یہ کیسی ایک خوبصورت جو ایک گفتگو کا اسٹائل ہے، دعا ہے کمیونیکیشن۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو دو چیزوں کو بڑا آپ دھیان سے آپ ان کو مورد خاطر رکھیے، خدا کی عزت، خدا کی تعظیم کرنا، عزت کے ساتھ اس سے بات کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑے آپ اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ خدا سے باتیں کیجیے۔ جب آپ اپنے دوست کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کیسے بات کرتے ہیں، جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں آپ کیسے بات کرتے ہیں۔ اسی طور سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ، بڑے اعتماد
کے ساتھ آپ اس سے بات کیجیے اور وہ آپ سے بھی ایسی باتیں کرے گا. دعا میں خدا کے سامنے اپنے دل کا حال رکھیے، اپنی مشکلات کو اس کے سامنے پیش کیجیے اور خدا ضرور آپ کی مدد کرے گا. آج منڈے اور ہم اپنے اسکول آف ڈسائپلشپ میں شامل ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو جو کہ بڑے پیار سے اس اسکول میں شامل ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یقیناً آپ کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ میں نے جب اس بات کو شیئر کیا کہ میتھڈس آف ڈسائپلشپ اور خاص طور پر جو یسوع کے جو طریقہ کار تھے، کیسے یسوع جو ہے وہ شاگرد چنتے تھے، ان کا جو ایک میتھڈ، ایک بلکہ بہت سارے میتھڈ جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے کو ہم اس ہفتے جو ہے وہ جاری رکھیں. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بڑا استاد نہیں ہو سکتا. جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اپنی خدمت میں انہوں نے دوسروں کو بلایا ان کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو شاگردیت کا جو ایک خوبصورت جو پیٹرن ہے وہ خدا مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے جو ہے وہ شاگردوں کو بلاتے تھے، ان کو چنتے تھے. تو آج ہم وہ میتھڈ جو ہے، وہ طریقہ کار جو ہے وہ ان کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ ذہنت کریں اور اپنی آپ جو ہے نوٹ بک اس کو لے لیں، اپنی پین کو لے لیں اور تھوڑا سا ساتھ ساتھ میرے اس کو اگر لکھتے جائیں گے تو پھر آگے چل کر آپ کو یہ بڑی مدد دے گی. تمام چیزیں اور یہ نوٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوں گے. تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے جب انہوں نے شاگردوں کو چننا شروع کیا تو کیا ان کا پلان تھا، کیسے انہوں نے اس بات کو شروع کیا. سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری بات ہے، جو پہلی بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے انٹینشنل. یہ دیکھیے کسی حادثاتی طور پر، بلکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک پلان کے مطابق، ایک منصوبے کے مطابق وہ ان کا جو ماسٹر پلان تھا وہ یہی تھا کہ شاگردوں کو چنا جائے. ان کو شاگرد بنانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس کو مرکز سے انجیل بیان میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. جو بھی ہم نے جو ہے تلاوت کیا تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ محصول لینے والوں کو، مچیلوں کو، مختلف جو لوگ تھے ان کو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ چنا. تو 12 جو شاگرد تھے جن کو خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے جو ہے وہ چنا. اور اس کی جو ترتیب ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کے نام بھی اپنے ذہن میں رکھیے. مرکز کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 13 سے 18 آیات کو ہم دیکھیں گے. اور یہاں پر آپ ان ناموں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل سائٹ پر ہم پڑھ لیتے ہیں. جب ہم سنڈے اسکول میں تھے تو ہمیں جو سنڈے اسکول ٹیچر ہوتے تھے انہوں نے ایک اسائنمنٹ دی ہوتی تھی کہ جی آپ نے مبارکبادی یاد کرنی ہے، آپ نے ضرور 23 جو ہے اس کو یاد کرنا ہے، ضرور 121 یاد کرنا ہے اور یہ تمام ضرور کے شاگردوں کے نام مبارکبادیاں. تو یہ سب ہم نے زبانی جو ہے جب ہم چھوٹے تھے سنڈے اسکول میں ہم نے ان کو یاد کیا. اور آپ کو بھی جو میرے ایج فیلو ہیں آپ کو ضرور اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کچھ جو ہے اس سنڈے اسکول میں سیکھا. تو چلیے مرکز کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اس کی 13 آیت سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے. انٹینشن، یسوع مسیح کی انٹینشن، جن کو وہ آپ چاہتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے. بہت سارے لوگ تھے ان کے پیچھے آتے تھے، ہجوم ہوتا تھا، لیکن جن کو خداوند نے چاہا ان کو اس نے بلایا اور اس نے 12 کو مقرر کیا. یہاں پر آپ نہ سے بلایا بلکہ ان کو انسٹال کیا، ان کو مقرر کیا. جب ہمارا جو آرڈینیشن ہوتا ہے پادری صاحبان کا، ایک تو خصوصیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ ان کو آرڈین کیا جاتا ہے، ان کو انوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی انسٹالیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں جس بھی چرچ میں ان کو بھیجے وہاں پہ ان کو اپوائنٹ کر کے ان کو انسٹال کیا جاتا ہے. وہ اس کی ایک انسٹالیشن کی ایک اور رسم جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. تو اس نے نہ صرف ان کو بلایا
ان کو چنا بلکہ ان کو انسٹال کیا, ان کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور ان کو بھیجے کہ منادی کریں. So there is a purpose behind that. Not only he was calling the disciple intentionally or rather than, but he was installing them, he was appointing them. There was a purpose behind that. What was the purpose of that appointment? Go and preach the good news. ان کو منادی کے لیے اس نے چنا اور بدریوں کو نکالنے کا اختیار دیا. So they were having the delicate power of their master, their ربونی, اپنے استاد کی, اپنے ربی کی جو ان کو جو دی گئی پاور دی گئی, اور وہ ان کو دیا کہ آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. تو جب ہماری انسٹالیشن ہوتی ہے, not only the ordination, at the time of installation we are having that authority and power کہہ لیں آپ اس کو, کہ ریکگنائز کیا جاتا ہے, ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے ڈائسس کی طرف سے, سینٹ کی طرف سے, کہ now you are the pastor, you are the minister in this church, we are giving you authority to exercise your ministry. تو ان کو اختیار دیا گیا. یسوع نے کیا اختیار دیا کہ set the people free, جو ڈیمن پوزیسڈ ہیں ان کو آپ نے نکالنا ہے. اور وہ شاگرد کون تھے؟ وہ یہ ہیں, شمعون جس کا نام پترس رکھا, اور زبدی کا بیٹا یعقوب, اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوئنیسیس کے بیٹے رکھا, اور اندریاس اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور الفئی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمعون بنانی اور یہودا اسکریوطی جس میں سے پکڑایا بھی تھا. So these are the 12 disciples. ان سے جو یوحنا ہے صرف وہ تو بڑی موت جو ہے وہ مرے, باقی جتنے بھی شاگرد ہیں اپارٹ فرام جوڈا اسکرائٹ جتنے بھی تھے سب کو شہادت کا رتبہ جو ہے وہ نصیب ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں وہاں پر جو مسیح پھیلی وہ مقدس توما جو ہے وہ گئے, اور اس میں جو ہمارا پنجاب کا جو علاقہ ہے, سرحد کا جو علاقہ ہے جس میں ٹیکس بڑی مشہور جگہ ہے راولپنڈی کے قریب, وہاں پر مقدس توما کا جو چرچ ہے وہ بھی موجود ہے. پھر یہ انڈیا میں گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ منادی کی. تو خدا مسیح جو ہے وہ میجورٹی آف ہز ٹائم ہی واز انویسٹنگ کالنگ پیپل. اس میں یہ ایسے نہیں تھا کہ چلو جی وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنا جو ٹائم تھا کنسٹرکٹیولی ہی واز اسپینڈنگ کالنگ پیپل. The first method of making a disciple, you should have intention. اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو شاگرد بنانا, ان کو تیار کرنا ہے, تو پھر آپ یسوع کے پیٹرن کو, ان پرنسپلز کو آپ جو ہے وہ آپ فالو نہیں کر رہے. تو خدا مسیح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بہت سارے لوگوں میں سے وہ پک کرتے تھے لوگوں کو, کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا, ان کو معلوم ہوتا کہ ان کو ان کے خیالات کیا ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کرتے. میں بہت دفعہ یہ دیکھتا ہوں کہ خدا مسیح نے جو مچھیروں کو چنا, جو فشر مین تھے, تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور وہ لاجک کیا ہے کہ جو مچھیرے ہوتے تھے وہ بڑے جو ہے نا وہ نڈر قسم کے لوگ ہوتے تھے, کیونکہ رات کو مچھلیاں پکڑنا, کو پتہ کہ مچھلی پکڑنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ارلی ان دا مارننگ ہے. سمندر دریا وہ بالکل کام دن ہوتے ہیں, اور اس وقت ٹائم ہوتا ہے مچھلی جو اوپر آئی ہوتی ہیں, اور ان کو اس وقت آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں. تو یہ مچھلیوں کا جو ایک میتھڈ ہوتا تھا, طریقہ کار ہوتا تھا, لائف اسٹائل ہوتا تھا, لہروں کا مقابلہ کرنا اور موجوں کا مقابلہ کرنا. تو بڑے دلیر ہوتے تھے اور جافشاہ قسم کے لوگ ہوتے تھے, محنتی لوگ ہوتے تھے. اور یہ اس لیے خدا مسیح نے ان مچھلیوں کو چنا کیونکہ وہ محنت کرنے والے لوگ ہوتے تھے, سست نہیں ہوتے تھے, لاپرواہ نہیں ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے, چلیے اب یہ ایک سلسلہ چل نکلا تو اس پہ بات کر ہی لیتے ہیں. جو کچھ بھی مچھیرے پکڑتے تھے مچھلیاں, وہ ان کے لیے کنسرن ہوتے تھے, ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ ان کا سورس ہوتا تھا, سورس آف انکم, وہ ان کی محنت کا پھل ہوتا تھا, تو وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے, ان کو محفوظ کرتے تھے. تو ایسے خدا مسیح نے ان لوگوں کو نہیں چنا. میں آپ کو
کو بڑا دلچسپ واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو مجھے خداوند نے سکھایا. یہ میں جو باتیں آپ سے کر رہی ہوں میرے پرسنل ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے. جو 37 ایئرز میری منسٹری ہے اس کا نتیجہ ہے. میں اور میرے ایلڈر صاحب گجرا والا میں ہم وزٹ کر رہے تھے. گرمی تھی اور لانگ ڈے. تو ہم ایک گھر میں گئے وزٹ کرتے ہوئے. تو وہاں پر جب ہم گئے تو ان دنوں میں وہاں پہ چرچ نہیں تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 94 کی. تو وہ جو بھائی صاحب تھے وہ جاتے ہی ایک دم جو میرے ساتھ بڑے روڈ ہو گئے. میں نے کہا دیکھیں جی آپ آرمی چیپلن ہیں, آپ اسٹیشن کمانڈر سے ملتے ہیں اور آپ چرچ نہیں لے سکتے, آپ بات نہیں کرتے. تو میں نے ان کو بڑا تمیز میں نے سمجھا. میں نے کہا بھائی میں تو ابھی آیا ہوں اور ابھی تو مجھے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور میں مل رہا ہوں لوگوں سے, تو ہوپفلی I'll be able to arrange that church. تو میں نے کہا دس ناٹ ان مائی, میری جو اتھارٹی ہے میری اس سے جسٹ بیانڈ مائی اتھارٹی مائی لمیٹیشن. تو وہ بندہ نا مجھ سے بڑا تھوڑا سا رفلی بات کر رہا تھا. تو خیر تھوڑی دیر ہوئی تو وہ چلا گیا. کبھی میں آتا ہوں واش روم گیا, واپس آیا ریلیکس ہو کے. تو آ کے تو مجھے کہتے بدل سے بیٹھ کے وہاں پہ کیا سوچا ہوگا کہ میں نے کیا کہا. تو آ کے تو مجھے کہتا ہے معاف کرنا جی پادری صاحب, میں نے آپ کے ساتھ ایسے بات کی ہے بدتمیزی کے ساتھ, تو میں معافی چاہتا ہوں. تو ایلڈر صاحب جو تھے وہ ویری کائنڈ پرسن. تو ایلڈر احمد آج کل وہ پادری صاحب ہیں اور ماڈریٹر بھی ہیں وہ چرچ کے. تو بندہ بڑی محنت کرنے والا تھا, لیکن اسے بڑی محنت کر کے اس کو میں نے جو ترین بالغوں کے جو قاعدہ وہ پڑھا کے اس کے بعد دعوی پڑھائی. اور نا پاسٹر ان دا چرچ گجرانوالا میں کنٹونمنٹ رالپنڈی, گجرانوالا کنٹونمنٹ سوری رالپنڈی کا نام آگے بڑھنے تھے. تو میں نے وہ میرے جو ایلڈر صاحب نے کہا کہ آپ کو پادری صاحب نظر آتے ہیں, آپ انہیں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے ان کو ایک بات کہی, میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ خداوند نے مجھ لوگوں کو کیوں چنا تھا؟ کیونکہ وہ چپ کر کے دکھ سہنے والے, انسلٹ برداشت کرنے والے, اس لیے صبر کرنے والے کہ اچھا کوئی نہ کوئی مچھلی ہاتھ آئے گی. تو میں نے کسی لیے خداوند ان کو چنا تھا. تو فرام میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند نے جب ان لوگوں کو چنا, محصول لینے والے ہوتے تھے, ٹیکس فلیٹ ہوتے تھے, لوگ ان کو بڑا برا سمجھتے تھے کیونکہ یہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے الاؤنس کے لیے, اور کئی لوگوں سے جو ہے نہ حق بھی لے لیتے تھے. جیسے فقیر کہتا ہے کہ میں جو ٹیکس لیتا ہوں اور لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہوں, تو کہتا ہے کہ میں نے کسی کا نہ دے دیا تو اس میں واپس کرتا ہوں. تو خیر یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا. اور لوگ جو تھے وہ ان کو ایسا ہی سمجھتے تھے کہ وہ شہر کے دروازے پر ہوتے تھے جہاں پر لوگ آتے جاتے ٹیکس لیتے تھے, جیسے ہمارے یہاں پہ ٹول ٹیکس ہوتا ہے یا جو اس طرح کے جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. تو ان کو لوگ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ اس کہتے تھے یہ کیا جی یہ بہت سے محصول لینے والے گناہ گار جس کے جمع تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فریسیوں نے جو تھے اس وقت فیریسیز جو تھے بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے جب بڑے ریلیجیس پیپل ہیں, اور فریسیوں کے فقیروں سے اسے گناہ گاروں معصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس سے شاگردوں سے کہا یہ تو معصول لینے والے گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. So this went to the marginalized, the poor people, those who are neglected, those who are segregated. He have chosen all these people. خدا نے دنیا کے بے وجودوں کو, کمینوں کو خدا نے چن لیا تاکہ عقل مندوں کو جو ہے وہ ان کو شرمندہ کرے. تو انٹینشن جو تھی خدا کی وہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو جو کہ بدکارے ہوئے ہیں ان کو چنے. اور یہ جو ٹیکس لینے والے تھے, جیسے میں نے جو فشر مین تھے ان کی ایگزامپل دی کہ they were having the patience, they were so brave and they were very sensitive people. کہاں پہ مچھلیاں, کہاں سے مچھلیاں پکڑنی ہیں, رسک ٹیکر جو ہے بڑا اچھا لوگ. میں سوچ رہا تھا کون سا خطرات مول لینے والے شاگرد جو تھے. آپ دیکھیں کہ they left their places, they left their homes and they went to the world. دنیا میں وہ گئے. اس وقت یہ نیویگیشن وغیرہ اور اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی. پالوس نے 3 بڑے بشارتی سفر کیے اور وہ خیمہ گزی کیا کرتا تھا, خیمے بناتا تھا, اور خیمے بنا کر وہ پیسہ اکٹھا کر کے تو ایشیا پروجیکٹ میں گیا اور وہاں پر جا کر اس نے جو ہے وہ کلیسیاں کو قائم کیا. اور 3 بڑے بشارتی سفر اس نے کیے. جب ہم پہلے کی بات کریں گے تو ضرور ہم اس کو زیادہ سیکھیں گے. تو پہلی جو ایک بات ہے جو طریقہ کار ہے خدا مسیح کا وہ ہے اس کی انٹینشن, اس کا
دوسرا جو ہم میتھڈ دیکھتے ہیں خدا مسیح کی زندگی میں وہ ہے ریلیشنل. خدا مسیح جو ہے ان کا جو یہ میتھڈ تھا نا لائف آن لائف ہارٹ ٹو ہارٹ سے کہتے ہیں کہ خدا مسیح جو ہے وہ لوگوں سے کس طریقے سے ان کے ساتھ ان کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ان کا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور آپ جب تک لوگوں کو دوست نہیں بناتے جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے نہیں ہیں کمیونیکیٹ نہیں کرتے یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ سوچیں گے چلیے ٹھیک ہے میں جو ہے شاگرد تو شاگرد اور استاد کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ضروری ہے اور وہ ایک لیونگ ریلیشن شپ ہوتا ہے جس میں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ استاد جو مجھے بات سکھا رہا ہے وہ میرے فائدے کے لیے. It is no such a relationship between the teacher and the student. وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ میری زندگی میں جو استاذ آئے سب سے پہلے جو استاد جو تھے ڈاکٹر پادری بہت خوبصورت شخصیت اقبال نثار صاحب مجھ سے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے. میں ان کے ساتھ ہمیشہ جہاں بھی ہو جاتے میں ان کے ساتھ کنونشن ان کے ساتھ ہوتا تھا. آبزرو کر کے ان کو دیکھ کے نہ صرف مجھے پڑھایا بلکہ میں ان کی زندگی کو دیکھتا تھا کہ وہ کیسے پریچ کرتے ہیں کیسے ان کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے. تو دیٹ واز مائی آبزرویشن. کیسے آپ سیکھتے ہیں تھرو آبزرویشن اپنے استاد کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی لائف کو کنڈکٹ. دوسری جو اہم شخصیت تھی وہ تھے ڈاکٹر آرتھر جیمس اور مین آف گاڈ ڈاؤن ٹو ارتھ. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. وہ شخص اتنا خوبصورت تھا آج وہ خدا ان کے پاس چلے گئے کہ آپ رات کے کسی پہر میں بھی ان کے پاس گئے اور اتنے فرینڈلی آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک خاص پیار سے کہتے تھے اسٹوڈنٹ کو اور کچے کے لیے آئے ہیں. تو he was having the pastoral heart. He was not only a good teacher, but he was a good pastor. اور پھر میرے بڑے قریبی دوست جو کہ میرے ساتھ کلاس فیلو بھی رہے اور ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے دوستوں کے لیے ڈاکٹر پادری مقصود کامل صاحب جو بھی اسلام آباد میں ان کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پر بہت اب آ چکے ہیں. تو ون ٹو ون ریلیشن شپ اور اتنے سال ہو گئے ہیں یعنی جتنے سال میرے منسٹری ہو گئے ہیں آرڈینیشن کو اتنے سال آپ سے ملنے کے ہماری فرینڈ شپ ہو گئے ہیں جن کی بڑی خوبصورتی مجھے انہوں نے میسج کیا رات کو کہ ان کی جو ان کا جو تھیسز ہے وہ پرنٹ ہو گیا کتاب کی صورت میں. تو میں ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا لیکن یہاں پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا ریلیشن شپ جو اتنے سالوں سے ہمارا چل رہا ہے ملنا نہ ملنا کافی سال ایک الگ بات ہے بٹ اسٹل دیر از اے کنیکشن ایک ریلیشن شپ ہے ایک ریسپیکٹ ہے ایک دوسرے کی عزت. تو عزیزو شاگردیت میں پہلی بات آپ کی انٹینشن آپ کا ارادہ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے ریلیشن شپ. اور ہم ذرا دیکھتے ہیں جان چیپٹر 13 verse 34 to 35 یوحنا کا انجیلی بیان. ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 13 باب اس کی 34 آیت. بس بھی اس بات پہ روشن ڈال جو کل میں نے پڑھایا اس بارے میں اپنے چرچ میں. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانے گے تم میرے شاگرد ہو. تو ریلیشن شپ جو ہے اس کو ہم دیکھتے کیسا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ آپ خدا کے شاگرد ہو. تو یہ سیکنڈ جو میتھڈ ہے ابھی یہاں پر بات ختم ہوگی ابھی تو ان چیزوں کو میں نے ایکسپینڈ کرنا ہے ان سبجیکٹ کو اور یہ تو صرف آج آپ کو پتا ہے کہ منڈے کو صرف جو میں انٹروڈکشن جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. تو ریلیشن شپ ٹرائی ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ ود یور اسٹوڈنٹس. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ شاگردیت اس پروسیس میں جو گزرے ہیں then you need to understand the sensitivity of this relationship with your teacher. اگر آپ اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے
اگر آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. بڑی خوبصورت یہ آپ پتہ کہ ہم بچپن سے اس بات کو سیکھتے ہیں. میری والدہ نے مجھے 2 باتیں سکھائی تھی. بڑی خوبصورت بات، ویسے بہت خوب انہوں نے سکھایا، لیکن ایک بات جو میں نے پہلے باندھ لیا، پہلے تولو پھر بولو. کیا جی؟ پہلے تولو پھر بولو. اس کا مطلب یہ ہے before you speak you need to be sensitive what you are saying. آپ کا کلام پرفضل اور ممکن ہونا چاہیے. جو بات آپ کر رہے ہیں کیا اس سے سننے والوں کا فضل ہوتا ہے؟ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے، پالوس سے کہتا ہے کہ تمہارا کلام پرفضل ہونا چاہیے، ممکن ہونا چاہیے جس سے سننے والا پر، اور کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. یہ میری والدہ محترمہ نے، میری امی نے مجھے یہ بات سکھائی کہ پہلے تولو پھر بولو، اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ بات سکھائی. یہ سینہ میں سینہ باتیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں. دوسری بات جو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے، اس کو سیکھنا چاہیے ہمیں اور ہماری زندگی کا وہ حصہ ہونا چاہیے. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. یہ جو بزرگ ہوتے تھے جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں، با ادب اگر آپ ریسپیکٹفل ہیں تو آپ کی مراد جو ہے وہ پوری ہوگی. اگر آپ بے ادب ہیں، آپ دوسروں کی عزت نہیں کرتے، تو آپ اپنی مراد کو اپنے جو ٹیلنٹ، آپ جو بھی ٹیلنٹڈ ہے، لیکن آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو، اپنے پرپس کو آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اپنے مقاصد کو کبھی پورا نہیں کر پائیں گے. سو پہلے تولو پھر بولو. اور دوسری بات یہ ہے کہ با ادب دوسروں کی عزت کرنے والے ہوں تاکہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں. سو ریلیشن شپ میں یہ باتیں جو ہے بڑی ضروری ہے. تیسری بات جو کہ اور بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں سیکھنے کے لائق ہے، فارمیشنل کیا ہوتا ہے؟ فارمیشن ہوتا ہے کسی چیز کو ترتیب دینا. ہاؤ ٹو ٹیچ یور ڈسائپل، کیسے آپ نے ان کی زندگی کو شیپ اپ کرنا ہے، کیسے ان کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے. سو دیر از نو سچ میجک کہ چلیے وہ بلائیں گی ہماری شاگرد آ جائے گی. تو کیسے آپ کیا کر کس بات سے آئیں؟ وٹ یو آر آفرنگ ٹو دیم. کوئی پیر جی تھے، بیٹھے ہوئے تھے جناب وہ اپنے مزار پہ، تو لوگ آ رہے جناب اور بڑے جناب رش لگی. تو کسی نے کہا جی نے کہا جی بتاؤ جی مریض بڑے ہو گئے ہیں. تو پیر جی نے کہا بھوکے مریں گے آپ ٹوٹ جائیں گے. میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں نے ان کو دینے نہیں ہے، تو بھوکے مریں گے تو پھر چلے جائیں گے، پاک ہو جائیں. اگر آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو کچھ آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، if you're not sharing with them، اور اندر کیا ہے؟ کنٹینر ہے نا. کنٹین کیا کیا ہوا ہے، اندر بھرا کیا ہے؟ وہ ہے ٹیچنگ جو ہم بائبل مقدس سے حاصل کرتے ہیں. اگر آپ خود خالی ہیں تو ایک دلوں میں شخص کسی دوسرے کیسے اٹھائے گا؟ ایک شخص خود اندر سے ایمٹی ہے تو کیسے دوسرے کی زندگی کو بھر سکتا ہے؟ تو فارمیشنل جو ایک سٹائل ہے یسوع مسیح کا، وہ کیا تھا؟ He shaped them through teaching, coaching, challenging, modeling. وہ کیا تھا خدا یسوع مسیح کا؟ وہ یہ تھا ان کو ٹرانسفارم کرنا، ان کو مچھروں سے آدمگیر بنانا، معصوم لینے والوں سے ان کو شاگرد بنانا، کریکٹر بلڈنگ، مشن مائنڈیڈ بنانا. پتہ چلا شاگرد بننا کتنا مشکل کام. ایسے ہی کسی نے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو جائے. یہ جو میتھڈس ہیں، دیکھنا کتنے ہجوم کی صورت میں لوگوں کے پیچھے آتے تھے.
انفارمیشن تو وہ حاصل کر رہے تھے, قرآن وہ سب کچھ سکھاتے تھے. So in the churches, people are collecting the information, and the teacher, they are also passing the information. I'm talking about the pastors, جو کہ صرف انفارمیشن پاس ہو جاتے ہیں. میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو, ایک ہوتی ہے جو لیڈی جو اناؤنسمنٹ کر رہی ہوتی ہے, ایجنٹس کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا تھا جی فلائٹ کدھر جا رہی ہے, کتنے بجے جانی ہے, تو نہ وہ لے کے جاتے لوگوں کو, نہ ان کو پتا ہوتا ہے, بتائے جا رہے ہیں بس لوگوں کو. تو ایسی چرچز میں بہت سارے پاسٹرز ہیں جو کہ انفارمیشن پاس کیے جا رہے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو دا میتھڈ آف میکنگ دا ڈسائپل. شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریچنگ نہ کرے, نہ ہرگز نہیں. نادی کرنا یہ ایک الگ بات ہے, ہیریڈ ہونا ایک الگ بات ہے. وہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ٹانگے کے اوپر نا وہ جو ڈھول کی ہوتا تھا, ڈھول بھی جاتا تھا, اور ہم بڑے شوق سے ڈھول کو سننے کے لیے نا بال سڑک پہ آ جاتے تھے, ڈھول لگایا جی, تو وہ ڈھول بھی جاتا تھا. پھر دنگل ہو رہا ہے جی وہاں فلاں جگہ جی, میلہ لگ رہا ہے جی وہاں پہ, سرکس ہو رہی ہے جی وہاں پہ. تو وہ انفارمیشن اس کے پاس ہوتا تھا, اس لاؤڈ اسپیکر سے آتا تھا, اس میں لیٹرین ہوتا تھا جو ویسے بناتا تھا. تو اس میں وہ اعلان کرتا تھا کہ جی فلاں جگہ فلاں دنگل ہو رہا ہے جی, مجھے میلہ لگا ہوا جی وہاں پہ. تو لوگ جو وہاں پہ جاتے تھے, نہ وہ خود کشتی کرنے والے ہوتے تھے, نہ ان کو پتا ہوتا تھا, بس وہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جی شور کرو, لوگوں کو بتا دو. ہم جو چھوٹے تھے مطلب یہ کہ اسکول میں تھے, 9th میں ہوں گے, تو ان دنوں میں ریسلنگ جو نا بڑی پاپولر, نا وہ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے. تو ڈیفینیٹلی 9th کی بات ہے. تو میرے ساتھ میرے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں, دوست ہیں میرے دل کے بہت قریب ہے, شوکت شیری, جو کہ راولپنڈی میں ہے. لیٹر ہی بیکیم مینیجر ایسری بینک, ویری گفٹڈ. تو میرے بھائیوں کی طرح بچپن کے ہم دوست ہیں. تو ہم بڑی جلدی میں جو باہر سے بھاگے آتے تھے, شام کو 4 بجے نا وہ ریسلنگ ہوتی تھی. تو ہم آتے تو جناب ہوگن ہوتے تھے اس میں, اور اس طرح کے نام تھے ہم کو یاد بھی نہیں سکتے. تو ہم ان کو بڑے پسند کرتے تھے. اور ہم گھر آئے تو میرے ماموں جو تھے وہ آئے ہوئے تھے. تو ہم کہتے کیا بات ہے بڑے, آپ تو آ رہے ہو, چلو ٹی وی لگاؤ, ہم نے ریسلنگ دیکھنی ہے. تو کہیں دیکھا میں نے ہماری جو ایکسائٹمنٹ تھی, اور ہم کہتے اچھا جو آرم لاک لگاؤ جی, لیگ لاک لگاؤ جی, وہ یار اس کو ایسے کرنا چاہیے. تو ہم بڑے شوق سے نا وہ ریسلنگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا بات سنو, یہ آپ جو دیکھ رہے ہو اس کو صرف آپ انجوائے کر رہے ہو, آپ خود کیوں نہیں ایکسرسائز کرتے, خود کیوں نہیں اسباب ان کو مسئلے دے دے کے خوش ہو رہے. اور یقین جانیں کہ دیٹ واز سو انسپریشنل, موٹیویشنل جو ان کی بات تھی. ہم دونوں نے تہیا کیا اینڈ وی اسٹارٹ گوئنگ ٹو دی جم. ہم نے جو ہے جم جوائن کیا, اور اس کا نتیجہ یہ جب ہم نے باڈی بلڈنگ شروع کی تو میں اور میرے دوست تھے, ہم باقاعدگی کے ساتھ صبح سے اٹھنا, جہاں جم جا رہے ہیں. اور ایگل کلب تھا راولپنڈی میں, اگر آپ جانتے ہیں گورنمنٹ میں بڑا مشہور کلب تھا, تو اس کو ہم نے جوائن کیا اس جم کو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو باڈی فٹنس تو تھی, اللہ کا شکر ہے, اور دوسرا اس کا اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ حتیٰ کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے تھے جہاں پر ان دنوں میں جنازیہ کا دور اور بٹر کا دور جو تھا, اس کے بعد ڈرگ آنی شروع ہوئی, ہیروئن آنا شروع ہوئی پشاور سے, معمون ایریا سے. اور وہ بہت ڈینجرس زون تھے جہاں پر ہم رہتے تھے. لوگ چرس پیتے تھے, سگریٹ نوشی, شراب نوشی. اب دیکھیں جہاں پر ہوتا ہے پور ایریا ہوتا ہے, سلمز آپ کہہ لیں, مارجنائز ایریا جو ہے, اٹ واز ناٹ ویری پاش ایریا. اب تو خیر بڑا خوبصورت ایریا ہو گیا جہاں پہ ہم رہتے تھے, کمیٹی چوک. تو میری روڈ کے پاس پیٹرک اسکول میں اتنا پڑا. تو وہ جو ماحول تھا اس میں خداوند نے ہمیں اس طریقے سے سنبھالا, صرف ایک بات سننے سے کہ آپ خود اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرو. اور ہم نے جب ایکسرسائز کرنی تو پھر ہمارا دین چاہتا تھا کہ ہم کوئی بھی نشہ کریں, شراب نوشی کریں, سگریٹ پئیں یا کوئی اور الٹے کام کریں, تو خداوند نے سنبھالے رکھا. جسے بہت دفعہ ہم اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں, تماشبین جس کو کہا جاتا ہے, صرف دیکھنے والے, دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں.
چرچ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف اسپیکٹیٹر ہیں، دیکھ رہے ہیں او جی بھائی صاحب بڑا اچھا میسج دیا، اور پادری صاحبان بھی جو میسج دیتے ہیں وہ میسج دے کے فارغ چلو جی ہم نے اناؤنس کر دیا، دیٹس اٹ۔ کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، مشن مائنڈیڈ بنانا بڑا ضروری ہے۔ سو آج میں اپنے کولیگس کو، اپنے دوستوں کو، دوستوں کو منسٹری، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈسائپلشپ شروع کریں، مشن مائنڈیڈ بنا لو، بیکاز ان دس ایج، ان دس ٹائم ایج، جو بھی اس دور میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو شاگرد بنائیں، ان کو مشن مائنڈیڈ بنائیں۔ کریکٹر بلڈنگ جو میں بار بار بات کرتا ہوں، کریکٹر بلڈنگ، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بلانگ ٹو ویری گڈ فیملی، ایجوکیٹڈ پیپل، کریکٹر لیس، they don't know how to talk, they don't know how to communicate۔ کیا فائدہ چرچ آنے کا؟ کیا فائدہ اپنے نام کے ساتھ یہ بتانے کا کہ میں مسیحی ہوں، if you are not Christ like, if your character is not Christ like۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور جو میں نے بات کہی ہے کہ پہلے کھولو پھر بولو، اور بادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ بڑی خوبصورت زبان جو ہے، اس یعقوب کے خط کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ بڑا لمبا جو ہے نا وہ کام شروع ہو جانا ہے۔ زبان جو ہے وہ زہر قاتل ہے، جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاؤ یو آر کمیونیکیٹنگ، یور کمیونیکیشن دیٹس این آرٹ، ایک اسکل ہے، اس کو ضرور آپ سمجھیں۔ آپ کے کہتے ہیں الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کمیونیکیشن کی، کہ آپ کیسے کسی کو پریزنٹ کرتے ہیں، کیسے کسی کو ایڈریس کرتے ہیں۔ میں ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہا تھا، میرے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت تھی، ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب میں پروگرام کر رہا تھا تو کوئی بات تھی تو میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا۔ تو جب ہم اسٹوڈیو سے باہر آئے، ڈاکٹر منجر رحمان ان کا نام، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے بھائی صاحب آپ نے جو آپ بات کہی ہے اس سے مجھے زبانداری جو ہے، کمیونیکیشن کی جو اسکل ہے وہ آپ کو نظر آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہتے جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ شاید میں اپنی زبان بات جو ہے وہ آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ لیکن بہت فرق ہے، اگر میں آپ کو یہ کہتا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی یا میری بات نہیں سمجھ پا رہے، کتنا فرق ہے۔ یہ کہنا کہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پایا، اور یہ کہنا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، آپ دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے نالج کو چیلنج کر رہے ہیں، تو برادر اینڈ سسٹر، when you are talking, when you are communicating, you need to be very sensitive. You need to understand the position of the person who is sitting in front of you. آپ کو اس کی رسپیکٹ، اس کے اسٹیٹس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بڑوں سے بات کرتے ہیں کیسے بات کرنی ہے، جب آپ بچوں کو اگر آپ جی کر کے بلائیں گے نا، ایک اور بات میری ماں نے مجھے سکھائی، اور میری ماں مجھے بڑی یاد آ رہی ہے، شکر ہے خدا کا، خدا ان کے پاس ہے۔ کہتی بیٹا جیسی آپ کنویں میں آواز دو گے نا ویسی آپ کو آئے گی، جیسا تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں سے، آپ چاہتے کہ لوگ آپ سے سلوک کریں، ویسے ہی آپ ان کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ بیبلیکل پرنسپل ہے۔ تو جیسی آپ کنویں میں آواز دیں گے وہ آپ کی آواز آپ کو واپس آئے گی۔ اس لیے بی ریسپیکٹفل، بی سینسٹیو، بی کیئرفل ہاؤ یو آر کمیونیکیٹنگ۔ اور خدا مسیح نے ان کو آرٹ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ سکھایا۔ جب تک آپ یہ آرٹ آف کمیونیکیشن نہیں سیکھیں گے، یو کین ناٹ ٹرانسفارم دا لائف آف دا ادر پیپل۔ آپ ان کی زندگی کو تبدیل نہیں کر پائیں گے۔ سو دیز آر دا میتھڈ۔ فرسٹ یو نیڈ ٹو بلڈ دیٹ ریلیشن شپ، یو نیڈ ٹو ہیو سچ انٹینشن کہ آپ لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ
ایک عقاب ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے لوگوں کو سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے. ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے ان اصولوں کو. جو ایکشن پلانس قرآن کے ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے، میتھڈس کو دیکھیں گے. سو کیپ واچنگ دس شو، اسپیشلی دس اسکول آف ڈسائپلشپ. آپ اس کا حصہ بنے، خود بھی بنے. یہ تو کام آپ کریں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو انسٹیٹیوشن کھول دیں، ہے نا. یہ کام تو میرے ساتھ مل کر کریں. لوگوں کو کہیں کہ آئیں جی اس اسکول میں داخلہ لیں، فری ہے، کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کرایہ مفت دیں. اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ جناب آئیں اس اسکول میں داخل ہوں. ٹائم نکالیں نا. اگر آپ ٹائم نہیں نکالیں گے کیا سیکھیں گے؟ دیکھیں خدا نے ہر شخص کو ایکول ٹائم دیا ہے. میں کل کسی دوست سے بات کر رہا تھا، بلکہ ارون صاحب سے بات کر رہا تھا. ان کو کہنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس، ہماری پرائورٹی نہیں ہے. ٹرائی ٹو سیٹ یور پرائورٹی. خدا نے غریب کو امیر کو ایکول ٹائم دیا ہے. غریب کے پاس اتنے 365 دن ہے، امیر کے پاس اتنے دن ہے. اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، امیر کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. لیکن ہاؤ یو نیڈ ٹو سیٹ یور پرائورٹیز، کہ آپ نے اپنے اس دن کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے. ٹائم سب کے پاس ہے لیکن پرائورٹیز غلط ہیں. تو اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو بتائیں کہ بھیا بہت آپ چلے گئے، بڑا کچھ آپ نے کر لیا، بڑی تالیاں بجانی، بڑے ہلیلویا کے نعرے لگا لیے، ہے نا. ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا. ہاں جی وہ تو ہو گیا، آپ بھی زندہ ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ میں زندہ پر پلایا مردہ. گاؤں نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا. تو پلیز لوگوں کو بتائیے، وہ جو چلتی پھرتی لاشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سڑکوں پہ یا چرچز میں، ان کو یہ بتائیں کہ تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند بن گیا ہوں، تو غریب ہے، تو خوار ہے، تو ننگا ہے، تو کم وقت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کر رہا ہے. تو لوگوں کو بتائیں ٹرائی ٹو بی بلنٹ. بزرگ خدا کی بادشاہی کے بارے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ دلیر نہیں ہوں گے چھوڑ دیں اس کام کو، نہ کریں گے. ٹرائی ٹو بی بلنٹ، ٹرائی ٹو بریو. بتائیں لوگوں کو کہ آئیں گے آپ کو شاگرد بنے گا. بڑا مشکل ہوتا ہے جب کوئی مجھے شاگرد میں ایسے ہی شاگرد بنوں. یسوع نے نیکوڈیمس سے کہا تھا کہ تجھے نئے طریقے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. کہتے کہ کیا انسان بڑا ہو جائے پھر ماں کے پیٹ میں جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، ضرور ہے کہ آپ کی نئی پیدائش ہو. لوگوں کو موٹیویٹ کریں، انہیں بتائیں کہ یہ آئیں خدا ان کے شاگرد بنے. آئیے ہم دعا مانگیں. اور آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں سکھاتے ہو. آپ کے پاک روح کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مہربان پاک خدا، ہم ان تمام ماڈلس کے لیے، ان تمام میتھڈس کے لیے جو آپ نے بنائی اور آپ نے ہمیں سکھایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. پاک خدا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھائیے، ہمیں خدا ہم اس بات کے لیے تیار کیجیے کہ ہم لوگوں کو جیت سکیں. We understand, Heavenly Father, we are in today's world. There are so many challenges in front of us. We cannot do anything without your power, without your authority. So please help your people. Empower them. پاک خدا، ہم اپنی کمزوریوں کا، اپنی کمائیگی کا اقرار کرتے ہیں. درخواست کرتے ہیں ابلیس کے سارے کاموں سے بچائیے، ہماری مدد کیجیے. جتنے بھی عزیز اس وقت اس عبادت کا حصہ، ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. جو بیمار ہیں انہیں قوت و طاقت بخشیے. اور پر خدا ہم التجا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں اور جو استاد ہیں، ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. خدا مجھ کمزور نہ چیز کے ساتھ ہوں. میری کمزوری میں اپنے زور کو، اپنی حکمت کو ظاہر کیجیے. اور اسکول ڈسائپلشپ میں آپ لوگوں کو بڑی برکت دیجیے. اس سال میں خدا ہم آپ کے لیے لوگوں کو جتنا چاہتے ہیں، ہم اس بات کے لیے کیا کیجیے. آپ لوگوں کو برکت دیجیے. یسوع کے قادر نام آمین. ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بات چاہیے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پورے تیز نہیں پر بھی. میرے روز سے جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتا ہوں، تمہارے قرض معاف کر. میں آزمائش میں پڑھنے کے دل کے بھائی سے بچا، ان کے بعد سے قدرت کو جلا ہمیشہ تک کبھی. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کا بدن جان اور ان کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور مرد میں سے آپ کی محبت پاک و پاک و شاکر
آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتے رہے.